یار مارشل لاء لگا دو، ختم کرو یہ. اور یہ تضحیک کی ہے، یہ غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے. یہ اغوا ہے. یہ اس طرح سے جب ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا کہ کسی بھی ایم پی او میں بھی گرفتار نہیں کرو گے، کہ کیا یہ ہے پاکستان جس کا تخیل ایک بیرسٹر علامہ اقبال نے کیا تھا؟ کیا یہ پاکستان ہے جس کا تکمیل جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا؟ یہ ڈونلڈ لو ایک چھوٹا سا ڈپٹی سیکرٹری کی لیول کا بندہ جو ہے، یہ ہمارے ایمبیسڈر کو، مجید کو، امریکہ میں جو پاکستانی ایمبیسڈر تھا، اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو چلتا کیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. کیا بات ہے یار! 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کے لیے جس بندے نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور یہ تضحیک کی ہے، یہ غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے. یہ اغوا ہے. یہ اس طرح سے جب ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا کہ کسی بھی ایم پی او میں بھی گرفتار نہیں کرو گے، اور پھر بلا کے کہا، اور پھر ان دونوں ڈی آئی جیز کو اور ایس پی کو یہ کہا کہ آپ ان کو حفاظت سے گھر چھوڑ کر آئیں گے، یہ میرا حکم ہے. اس کے بعد اس سے زیادہ تضحیک میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا. اور میری بدقسمتی کہ میں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ ان کو یہ تحفظ دیجیے گا، اور جج صاحب نے کمال انہوں نے وہ کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں استقامت کے ساتھ، انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے، جج تو یہی کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہم سمجھتے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو یہ حرکتیں جو شریف برادران کی جو حکومت کے دورانیے میں تھے، پی ڈی ایم کی جو کچھ ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی تھی، ہمارا خیال تھا کہ یہ تھم جائے گا. لیکن یہ بالکل اس کا تسلسل ہے. جس طرح آپ کی مہنگائی اسی کا تسلسل ہے، آسمانوں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح ڈالر کی پرواز بدستور اور بسلسلہ چلتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح آپ کا سٹاک ایکسچینج کریش کر کے جو ہے جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کی جو ہے تاجر برادری جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے اس مہنگائی کی. یہ بالکل تسلسل چلا آ رہا ہے. اور آج کا جو حرکت یہ چودھری پرویز الہی والی کی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. کم از کم میں ایک اتنی شرمندگی مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے احساس ندامت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیا یہ ہے پاکستان جس کا تخیل ایک بیرسٹر علامہ اقبال نے کیا تھا؟ کیا یہ پاکستان ہے جس کا تکمیل جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا؟ کیا یہ آئین پاکستان ہے جس کو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا؟ یا یہ وہی تسلسل ہے جس پر جو ہے ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو تم باز آ جاؤ ایٹم بام بنانا، ورنہ تمہیں ایک ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے. عبرت کا نشان، غلام ہے نا، عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کا تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا. اور کس نے لگایا؟ گماشتے جو تھے امریکہ کے ضیاء الحق، مولوی مشتاق. بدقسمتی سے عدلیہ بھی اس میں، جو آج تک سارے اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ سائفر کا مقدمہ دیکھ لیں. ایک ڈونلڈ لو، وہ چلے وہ پھر بھی ہینری کسنگر انٹلیکچوئل بھی تھا اور وہ فرسٹ سیکرٹری بھی تھا، یعنی فارن منسٹر تھا. یہ ڈونلڈ لو ایک چھوٹا سا ڈپٹی سیکرٹری کی لیول کا بندہ جو ہے، یہ ہمارے ایمبیسڈر کو، مجید کو، امریکہ میں جو پاکستانی ایمبیسڈر تھا، اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو چلتا کیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. کیا بات ہے یار! 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کے لیے جس بندے نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور جس بندے نے اس سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے اسٹرانگ ڈیموش دیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید قسم کی مداخلت ہے. اور اس پر ساروں نے متفقہ کہا کہ ایک بڑا سخت قسم کا جو ہے ان کو تنبیہ دی جائے
ڈونلڈ لو کو یا امریکہ کو ڈپلومیٹک کور کے ذریعے. اور پھر دوبارہ اس کی تصدیق شہباز شریف وزیر اعظم، ہم نے ڈونلڈ لو کی جو ہے شرط مان لی، ہم نے چلتا کیا عمران خان کو، چلتا کر دیا. اب یہ سازش کہیں، اس کو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کہیں، کچھ بھی نہیں کہیں، کچھ نہ کہیں یا کچھ بھی کہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن اس کے مندرجات کی تکمیل ہوئی کہ عمران خان کو چھٹی کر دی گئی. ٹھیک ہے، ایک آئی تسلی نہیں ہوئی، ابھی تسلی نہیں ہوئی. جس طرح بھٹو کی وہ تسلی نہیں ہوئی تھی، اس کو نکال کر تسلی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا اس کو پھانسی دو. ضیاء الحق نے اور انہوں نے اس کو ایلیمنیٹ کیا، پھانسی دی. یہ ہماری غلامی ہے. اب بھی غلامی کی اسی تسلسل میں ہم چل رہے ہیں. عمران کو ہم نے چھٹی نہیں کروائی. جب میں نے اس کی میں ضمانت کروائی توشہ خانے والے میں، ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں جو ہے سائفر میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. خان کی بغیر پیش ہوئے اس کا ہمیں پتہ چلا کہ اس جج صاحب نے، وہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج ہے، اس نے 14 دن کا ریمانڈ دے دیا خان کی غیر موجودگی میں، عدم حاضری میں. موجود ہی نہیں ہے. آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، ضابطہ فوجداری میں، کسی فوجداری قانون میں یہ نہیں ہوا کہ ملزم کی عدم حاضری میں جوڈیشل یا فزیکل ریمانڈ دیا ہوا. وہ عدم حاضری میں دیا گیا. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اسی کیس جو میں نے ضمانت کروائی ہے، اس میں توشہ خانے والے کیس میں فرد جرم 10 مئی کو لگایا گیا. 10 مئی، 9 مئی کو خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، جو بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی مخلصی کرائی. 11 والا آرڈر رپورٹڈ ہے، 12 کو ان کو چھوڑا گیا. 9، 10، 11، 12 خان جیل میں تھا، کسٹڈی میں تھا، پولیس کی کسٹڈی میں، جیل میں نہیں تھا. اچھا، یہ جو ہے ماشاءاللہ دلاور صاحب میجسٹریٹ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے، وہ سول لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں جا کر فرد جرم لگا رہے ہیں. عدالتیں چل کے جا رہی ہیں پولیس کے پاس. اب یہاں عدالت چل کے گئی ہے، اٹک جیل میں چل کے گئی ہے عدالت اس کو سماعت کرنے کے لیے. کیا بات ہے. اور جب شہباز شریف کی اپنی کابینہ میں یہ بات سائفر کی آئی اور انہوں نے مجید کو بلایا، امبیسڈر کو، چاروں سربراہان اس وقت بھی افواج پاکستان کے موجود تھے اس میں. اور آپ کو پتہ ہی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی تھا، سینئر منسٹرز بھی تھے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی تھا. اس میں بھی اس مجید نے کنفرم کیا کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے یہی مجھے کہا تھا جو میں نے سائفر بھیجا ہے. اور سائفر تو باہر لے جایا ہی نہیں جا سکتا. وہ فارن منسٹری میں آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ کوڈڈ ہوتا ہے. یہ تو ٹرانسکرپٹ جو بنتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور ٹرانسکرپٹ بنتا ہے جو پرائم منسٹر کے پاس بھی بھیجا جاتا ہے، جو MCC میں بھی دیا گیا، 1 میں 2 میں MNAs کو بھی. اس میں تو اچھا، پھر اس میں حیرت یہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو پاس ہی نہیں ہوا، فراڈ کر کے صدر کے جعلی دستخط یا دستخط نہیں بھی ہوئے پاس کر دیا، جو اتنا متنازع ہے تو شرم آتی ہے جو آخری لیجسلیشن بھی انہوں نے کی ہے. اچھا، اس کی آڑ میں، اچھا چلے اس کو مان لیں 1 منٹ کے لیے، او بھائی ہزاروں سائفرز آتے ہیں ڈیلی فارن منسٹری میں. ہر امبیسڈر جو ہے اپنے اپنے سائفر بھیجتا رہتا ہے اور انفارمیشن دیتا رہتا ہے جو بھی ہو. ہر انفارمیشن آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں نہیں آتی ہے. صرف وہ انفارمیشن آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں آتی ہے جو دفاع کو پاکستان کے کمزور کرتی ہو، پاکستان کی ساورنٹی اور انٹیگریٹی اور ان کے ڈیفنس کی کوئی ڈسکلوجر کرتی ہو، اور دشمن کے ہاتھ میں لگے تو پاکستان کا دفاع جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی ساورنٹی، اس کی انٹیگریٹی پر جو ہے حرف آتا ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ لو پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چھٹی کرو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اس میں کون سا دفاع پاکستان کا مجروح ہو رہا ہے؟ الٹا شرم آنی چاہیے. ایک غیرت مند قوم، 25 کروڑ، جس کی 6ٹھی بڑی سب سے دنیا میں فوج ہے اور جو ایک ایٹامک پاور ہے، ہم نے اس کے وزیر اعظم کو اور اس کے وزیر خارجہ کو اندر کر رکھا ہوا ہے. بے غیرتی کی انتہا ہے. غلامی میں دلدل میں دھنستے ہوئے اس قدر گر جائیں گے ہم، یہ تصور میں نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کیس میں ہم نے اندر رکھا ہوا ہے اور جیل ٹرائل کر رہے ہیں. تو ان ساروں کا اگر احاطہ کریں تو اب یہ
پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ بے آئین سرزمین بے آئین ہے، نہ جس میں آئین ہے، نہ جس میں قانون ہے، جس میں نہ عدلیہ ہے، جس میں نہ ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں، نہ ہم عوام کو ان کا حق کے ووٹ دینے کو تیار ہیں، نہ ہم عوام کو ان کی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ بنانے کو دینے کو تیار ہیں، نہ ہم عوام کو ان کے حق کے حکمرانی دینے کو تیار ہیں. تو پھر کیا ہے یہ پاکستان؟ بنانا ریپبلک ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے منی مارشل لا ہے؟ تو پھر سیدھا یار مارشل لا لگا دو، ختم کرو یہ. پھر کیوں کر ہم جو ہے کیئر ٹیکرز گورنمنٹس بنائی ہیں، اتنے وزراء بنائے ہیں، اتنے اخراجات دے رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں اور زیادہ ذلیل کر رہی ہے، روز ہم قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ہم افغانستان سے بھی نیچے آ گئے ہیں. افغانستان کا ڈالر دیکھیں، ہمارا 300 روپے پر ڈالر نہیں مل رہا اس وقت پاکستان میں کہیں. یہ جو جدے کا جادوگر آیا تھا مفرور، ہمارا جو ماشاءاللہ سمدی صاحب تشریف لائے تھے، اسحاق ڈار صاحب، اللہ معافی دے، انہوں نے تو کہا تھا میں جاؤں گا تو پاکستان کا یہ ہے. مفرور گیا بھی پرائم منسٹر کے جہاز میں تھا، بھاگ کے دوڑ کے بھگوڑا، اور واپس آیا ہے تو پھر اس اپنا وزیر خزانہ کے منصب پر ہوا ہے. اور وہ جو تباہی پھیری ہے، اللہ معافی دے آپ